إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عزیز الدلہا اور واجب التکریم حاضرین کرام، میرے اور تہاڈے لئی سب تو بڑی فخر دی اور ناز دی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے سانو اپنے حبیب پاک سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت سے پیدا فرمایا۔ انعام رب دے بڑے گنے نہیں جاندے، مگر سب تو بڑا احسان اور فضل ہے کہ باقی نبیاں دی امت پیدا کرنے کی بجائے اللہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی امت پیدا فرمائی۔ اس تو بڑا کوئی انعام نہیں، اور قرآن مجید نے احسان جتایا لقد من اللہ علی المؤمنین کہ ایمان والوں تے اللہ نے بڑا ہی فضل کیتا کہ انہوں دے اندر انہوں دی ہدایت لیے اپنا رہبر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دی عظمت اور شان کا اس نے اندازہ کرو۔ ایک واقعہ میں تہاڈی خدمت عرض کر رہا، ایمان تازہ کر رہی، کیونکہ کوئی محفل اللہ دے ذکر تو اور رسول اللہ دی یاد تو خالی ہوئے نا تو کوئی نہیں، بے برکت محفل ہے۔ حافظ صاحب نے قرآن پڑھیا، میں اللہ دے رسول دا خطبہ پڑھیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے صحابی فرماؤں دے ایک دن صبح دے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ویکھے گا، آپ دے چہرہ مبارک تے خوشی دے آثار نظر آئے۔ اساں پوچھیا اللہ دے رسول آج تسی اتنا خوش جی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف ایک فرشتہ بھیجا جن نے مینوں اللہ تعالیٰ دا پیغام دیتا کہ اے اللہ دے رسول تو اس تے خوش نہیں کہ ایک مرتبہ چرتے آدمی درود پڑھے تو میں وہ 10 گناہ معاف کراں، 10 درجے بلند کراں اور 10 نیکیاں وہ لکھنا۔ میں آخیا اللہ میں اتنے خوش نہیں ہونا تو اور کی ہونا؟ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دی شان حضور دا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ میں اور تسی صرف ایک باری زبان ہلا دیے نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد بارک وسلم، 10 نیکیاں لکھیاں گئیاں، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند۔ اے محفل جس اندر میں تسی اسے شریک ہیں، نکاح دی محفل عام لوگوں دے خیال چاہیے بے کارآباد کرنے کا ایک معاملہ نہیں، ایسا نہیں۔ میرا اور تہاڈا تعلق اللہ دے رسول علیہ السلام نال، اے بچے بازار حاجی بشیر صاحب دے نظیر دے بچے بچیاں، مگر قرآن دے بیان دے مطابق وازواج امہاتم اللہ قرآن چاہتا وہ بچیاں بھی ادھر بیٹھیاں بیٹے ہی فرمایا تہاڈیاں اصل ماما رسول اللہ دی بیویاں کہ تسی نبی علیہ السلام دے فرزند دی۔ اس طرح نہ بچیاں اور بچیاں دا اصل کمال ہے غنچائی از شاخ سارے مصطفیٰ گل شاد باد بہار مصطفیٰ۔ بیٹا تہاڈیاں ہور پہچانا سب ایویں ہی تسی نظیر دے بیٹے، اصل پہچان ہے جے کہ تسی رسول کریم علیہ السلام دے روحانی فرزند جے اور رسول پاک دی ازواج مطہر سورہ احزاب چاہ تہاڈیاں ماواں ایک نواں خاندان ہے۔ اس تو بچے بچیاں دا حق یہ ہے بے نکاح تو بعد واقعی رسول اللہ دے بچے ہونا ثابت کرن، بیٹیاں بھی ثابت کرن کہ اسی فاطمہ اور زینب ہیں، اور بیٹے بھی ثابت کرن بھی اسی علی ہیں اور جڑے رسول اللہ دے دوسرے داماد ہوا حق تے پھر مسلمان کہلا کے اسی رسول اللہ دی سنت اور طریقے تے عمل نہ کریے کوئی مسلمان نہیں۔
اس محفل کے بارے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد ذرا سنو بھی کنی قدر دی بدائی تسی جمعے دی نماز پڑھن جاندے جے بڑا اجتماع ہوندا مسجد ہے مگر اللہ دے رسول انہوں ادھا دین نہیں کیا ایس نکاح نو فرمایا ذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین یہ بچیاں بھی سن رہی ہیں بیٹا بھی سن رہا ہے فرمایا جدوں کسے بچے دا نکاح ہوندا تو دا ادھا دین مکمل ہو جاتا نماز روزے حج سارے ادھے چا ایک کلا ہی ادھا دین انی شان وضائی اللہ دے رسول اللہ السلام نے اور نال حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ صرف نہ حاجی صاحبان کی خوشی نہیں ہے یہ خود رسول اللہ کی خوشی ہے فرمایا جدوں تہاڈا نکاح ہوندا تے اللہ تعالیٰ کوئی نیک اولاد تانوں دے دے انی مکاثرم بکم الما یوم القیامہ جدوں قیامت دا دن آنا میرے چنڈے سن جدوں بے شمار امت ہونی نا تو میں فخر کرنا ہے تہاڈے ہی نہیں رہے بچے بچیاں میرا کنبہ میں اس دن فخر کروں گا کہ سارے نبیاں نال ود اللہ تعالیٰ نے مینوں امت دی اس تو تہاڈے کوئی بچہ پیدا ہوندا خود حضور نوں خوشی ہوندی ہے کہ میری امت سے کلمہ گو دا اضافہ ہوندا یہ دنیا دا کوئی معاملہ نہیں عین دین ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا صحیح مسلم دی حدیث ذرا اندازہ کرو کہ کنا مرتبہ گزارتا ہے شہزہ جنہوں اسی صرف دنیا داری سمجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا جے تیرے کو 4 دینار ہیں نا سونے دے پاؤنڈ ایک جڑا وہ جہاد فی سبیل اللہ تے دیتا مجاہداں ایک نہ تو غلام خرید کے آزاد کرتا اور ایک کسی مسکین دیتا جنہیں بڑی نیکیاں جہاد غلام آزاد کرنا مسکین مگر چوتھا دینار جڑا تو اپنی بیوی بچوں تے خرچ کیتا تے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا اعظم اجر عند اللہ الذی انفقت علی اہلک جڑا بیوی بچوں تے تو خرچ کیتا نا وہ جہاد نالوں بھی غلام آزاد کرنے نالوں بھی اور مسکیناں نوں دینے نالوں بھی افضل ہے اے مسلمان دا گھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دا گھر فرمایا جڑا بال بچے دے دنیا نہیں صرف اللہ تعالیٰ یہ تے صدقے دا ثواب لکھنا اسی صرف صدقہ نے کہ غریب نے دیتا فرمایا نہیں پال دا تو اپنا بال بچہ اللہ تعالیٰ کھاتے چرا ثواب بھی لکھی جاتا اس سے رسول کریم علیہ السلام فرمایا تسی اینوں دین سمجھ کے قبول کرو اور قرآن مجید دی جڑی آیتاں سنیاں تسی بیٹا 5 واری انہاں تے اللہ دے رسول نے دہرایا ہے اتقوا اللہ سن دے سی تسی تیناں صورتاں تے چنیاں اور 5 واری یہ گل آئی ہے کہ اللہ تو ڈرنا ایڈی خوشی دی بات ہے موقع مگر حضور نے یاد یہ کرایا بھی ایک پاسے خوشی بھی بڑی ہے دوجے پاسے ذمہ داری بھی بڑی ہے یہ نازک بوجھ ہے جڑا تسی بچہ بچی اٹھا رہے تھے جے یہ خیانت ہوئی تسی اللہ رسول دا حکم نہ منیا یہ زیادہ بے وفائی اور بدماشی اور خیانت کوئی نہیں کہ اللہ کا نام لے کے تسی قبول کیتا اور پھر انہیں نبھایا نہیں اس تو اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا یہ صرف بندے نہیں ایسے اس مجلس موجود اللہ تعالیٰ خود نگرانی کر رہا کہ تسی بیٹا بیٹی کہڑے نیت نہ قبول آندے اور نال کیا قولوا قولا سدیدا نیت نیک نہ کرو یصلح لکم اعمالکم کہ اللہ پاک فرمایا میں گارنٹی دینا تواڈے سارے کام سوار دوں گا مگر جدوں کہو نا قبول جلدی طے تو کرنا کہ میرے خاوند تو میرے لیے کوئی بہتر نہیں دنیا مرد وہ سمجھے میرے لیے تو زیادہ کوئی بیوی اچھی نہیں پھر نہ نگاہ اٹھا کے آوارہ گردی کرے فرمایا تیرا ایک عمل ذرا نا ثواب ہی ثواب ہے جنت ہی جنت رسول کریم علیہ سے بچوں میں سنا رہا بیٹیاں بھی سن گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ باغ دے وچ نا ایک انصاری اونٹ جڑا نا وہ وحشی ہو گیا اسی دروازہ کھول دے کٹنا ہوں کوئی نیڑے نہیں جا سکتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام گیا آپ نے فرمایا کھول دے دروازہ لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ وحشی ہویا چبا جاؤ گا فرمایا چھڈو اس گل دروازہ کھولیا تو اونٹ جڑا نا زمین نہ گردن لا کے سر چکا کے آیا نبی علیہ السلام نے بغل چ لے لیا وہ ہاتھ پھیریا نال آخیا جی یہاں کو کم زیادہ لیندے ہوندے جی تو کوئی خدمت بھی کریا کرے بیچارہ شکایت کرا رو رہا تو لوگوں نے آخیا اللہ دے رسول علیہ السلام جدوں یہ جانور تمہیں سجدہ کرتا تو اسی انسان نہ سجدہ کریے فرمایا نہیں انہوں دی شریعت وکری ہے تواڈے لیے قانون ہے بھئی جے میرے دین چ اللہ تو سوا کسی نوں سجدہ جائز ہوندا تو میں عورتاں نوں کہندا کہ وہ خامداں نوں سجدہ کر ایک پاسے جنا بچیاں دی اینی قدر بدائی بھئی اینوں انسان نہ سمجھی جے سجدہ جائز ہوندا تے اینوں حکم ہوندا کہ تو سجدہ کر اور دوسرے پاسے انہاں بچیاں نوں ہدایت فرمائی خیرکم خیرکم لأہلی سن لو تواڈے چوں دن قیامت دے بہتر مسلمان ہو گنے جانے جنہاں دا سلوک اپنی بیویاں نال اچھا تسی سارے کلمہ گو بیٹھے جے جدوں اللہ دے رسول علیہ السلام نے عرب اعلان کراتا بھئی میرا آخری حج ہے جنہیں زیارت کرنی آ جاؤ میدان عرب سارا عرب مند آیا مرد عورتاں بچے عرفات پہنچ گئے بے حضور نے آخیا رخصت ہے میرا حج حجۃ الوداع کھاؤں میدان عرفات حضور اپنی اونٹنی سے سوار ہوئے اس موقع سے جڑیاں آپ نے ہدایتاں کیتیاں تو سب پڑھے لکھے لوگ خطبہ حجۃ الوداع نبی علیہ السلام نے اس ایک فکر نے بڑا ستایا
کہ بچیاں جڑیاں بڑیاں مظلوم اور بے قصر جدوں باپ دا گھر چھڈ جاندیاں پردیسی ہو جاندیاں جے انہاں دا اچھا سلوک نہ ہوئے تے تو زیادہ انہاں دی زندگی تلخ نہیں ہونی نبی علیہ السلام اسے امت نو آکھیا میں جا رہا دنیا تو مگر پلے بنو فتق اللہ فی النساء عورتاں دے بارے چ اللہ تو بہت ڈریو فإنکم اخذتموہن بامانۃ اللہ جدوں تسی آندے نا قبول کیتا کسے عالم دی مجال سی کہ دی بیٹی تینوں پھڑا دیندا اللہ دا حکم ہوا تے اللہ دے قانون دے مطابق امانت ہے رب دی جڑی تو لے رہا اس تو خیال رکھی تے جدوں اللہ دی عدالت پیش ہونا تو نے پوچھ لینا تے میرا نام لے کے تو قبول کیتا تے بعد بد سلوکی کی آخری خطبے جی اللہ دے رسول کہہ رہا ہے عورتاں دے بارے چ اللہ تو بہت ڈریو تسی اللہ دی امانت وصول کر دے اور آخری بات ایک عرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں اے بچوں دے پلن بننے والے اور میرے تواڈے بھی پاویں بڈھے ہو چکے حضرت سعد بن معاذ بڑے مرتبے دا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد دے جنازے نال 70,000 فرشتہ چل ذرا اندازہ کرو بھی اس شادی ویلیو کنی ہے اس نکاح 70,000 فرشتہ وہ جنازے نہ جا رہا مگر جدوں دفن کیتا قبر جڑی برابر کیتی نبی علیہ السلام کسے قبر تے نہ نہیں کھڑے ہوئے جنہ سعد دی قبر تے کھڑے اینا ذکر کیتا اینی دعاواں منگیاں تے بعد چا کیا سعد نو قبر نے دباؤنا شروع کرتا سی میری دعا دی برکت میں دی نجات ہوئی ہے لوگ کمب گئے ایڈے مرتبے دا آدمی 70,000 فرشتہ نال تے قبر نے دباؤنا شروع کرتا لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا بے امام صاحب گل کی ہوئی بے ایڈی شان دا آدمی تے قبر نے دباؤنا شروع کرتا فرمایا کوئی وہ بد چلنی نہیں سی کوئی عیب نہیں سی صرف زبان شیرینی نہیں سی بیوی نہ جدو کلام کیتا نہ کر پیار نہ نہیں بولیا اس طرح سے جی درندہ کوئی گھر آ گیا ادھر دی اللہ نے پکڑ لیا بے ماں پیو دے گھر چ روٹی نہیں سی تیاں نوں ملدی تیرے حوالے کیتا تو وہ بد سلوکی کرتا رہا زبان کڑوی رکھی فرمایا اس باروں ہی رب نے 70,000 فرشتہ ہوندیاں پھڑ لیا اور حضور نے فرمایا جے قبر دے دباؤن تو بچدا تے سعد نالوں وڈا کیڑا سی مگر رب نے انہوں معاف نہ کیا تو تسی میرا نام لے کے تد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان دئیے 5 باری دہرایا خطبے کہ اللہ تو ڈری تو اللہ دے نام تے قبول کہنا تے نبھاویں جویں شریف آدمی دا کم عاشرون بالمعروف اس طرح سلوک کریں ہر بندہ پکارے یار بچہ نے حلال زادے ہو کے بخا دے ایسا نہ ہوئے 150 بندہ جمع تو بعد بد سلوکی کرے لوگ کہیں گے لعنت ہے تیرے تے اینے مجمع تو یار اقرار کر کے بعد اس گل انہوں نے بایا تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رشتیاں نو دعا خاندان لی پہلا بھی تعلق یہ اپنے ہی ہے محبت دا ذریعہ بنائے نہ الفت پیدا کرے بچیاں دا نصیبہ نیک ہوئے بچے بھی خوشی دی زندگی گزارن اور صحیح معنی چنا بیٹیاں اور بیٹیاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خادم اور آپ دے سچے امتی بن دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین نکاح بہت سادہ تواڈیاں عمراں گزریاں تسی عادی ہوئے جو سن دے کلمے پڑھاؤ پھر 3 واری بچیاں نوں پوچھو رب گواہ دے میرا سینہ سارے لوگ جانتے بریلوی ہوئے دیوبندی کھلا میں نہ کسی بھی طریقہ ہوئے تو سونا ہی سونا مگر رب جانتا جے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ 3 واری اقرار کہڑی کتاب سے ہے اور جڑا بار بار پوچھنا بالکل یہ دین چ نا نشان کوئی نہیں اور نہ یہاں کلمیاں دا وجود ہے کلمہ دے اگے نہیں پڑھتے کافر دے نوں ٹھیکا نہیں دتی یہ مسلمان ہے کوئی کلمے دی وجہ صرف مولویاں نے اپنی ضرورت پیدا کی بھی لوگ سدن اسی کلمے پڑھائی اگے 6 ہوندے سی ہوں 1-2 تے رہ گئے ایک کہنا بنوٹی بالکل اینا ہی میں یہاں بچوں کو پوچھوں گا بیٹا مہر جے آ بچی ہے تسی یہ نکاح قبول کیتا یہ ایک باری کہیں گے قبول کیتا اللہ مبارک کرا اے میرا بچہ عبدالوحید ہے بیٹا عبدالوحید میں تیرا نکاح حاجی بشیر احمد صاحب کی بیٹی عائشہ نال 2000 روپے حق مہر مقرر کر کے کر دیتا تو یہ نکاح قبول کیتا اللہ دے حکم نہ قبول کیتا ماشاء اللہ اے بیٹا محمد حسن میں تیرا نکاح نذیر احمد صاحب کی بچی رابعہ نال 2000 روپے حق مہر مقرر کر کے کر دیتا تو یہ نکاح قبول کیتا قبول کیتا ہاتھ اٹھاؤ دعا منگو اللہ تعالیٰ مبارک کرے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین بارک اللہ لکم و بارک لکما و بارک و جمع بینکما فی خیر
اللہم الف بین قلوبہما واصلح ذات بینہما ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم الف بین قلوبہما واصلح ذات بینہما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ مبارک کرے اللہ پاک۔